بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان کا بچہ کامل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا، انسان کی زندگی کے مختلف مراحل اور ہر مرحلے میں اس مرحلے کی مناسبت سے اس کی زندگی کی بقا کے انتظامات یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسان اور اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی اس کا خالق ہے، اور وہ اکیلا ہی خالق و مالک ہے، کیونکہ اگر خالق و مالک دو ہوتے تو انسانی زندگی اور اس پوری کائنات میں ہر جگہ تضاد اور اختلاف پیدا ہوتا رہتا۔ اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل ابن عمر سے فرمایا کہ انسان کا بچہ اگر کامل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ مفضل ابن عمر نے عرض کی، آقا آپ رہنمائی فرمائیں، یہ عجیب سوال ہے، میں نے پہلے اس پر توجہ نہیں دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور کہا، انسان کے بچے کے کامل عقل کے ساتھ پیدا نہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی ظاہر و پوشیدہ مصلحتیں ہیں جن پر غور کیا جانا چاہیے۔ پہلی مصلحت، انسان کا بچہ اگر کامل عقل اور شعور کے ساتھ پیدا ہوتا تو اس دنیا میں آ کر وہ حیران اور مدہوش ہو جاتا۔ وہ اچانک ہی ایسی چیزوں کو دیکھتا جنہیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس وجہ سے ممکن ہے وہ پیدا ہوتے ہی خوف سے مر جاتا۔ بڑے بڑے درخت، پرندے، انسانوں کے چہرے، طرح طرح کی آوازیں، دروازے، کھڑکیاں، یہ سب چیزیں اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر پریشان اور خوف زدہ ہو جاتا۔ وہ ماں کے پیٹ کی تہ در تہ تاریکیوں اور ایک مختصر سی جگہ میں رہنے کا عادی تھا۔ اب اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو یہاں اسے ایک بالکل ہی اور طرح کی دنیا نظر آتی۔ ان سب چیزوں کو برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ مفضل، تم اس بات کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہو کہ اگر کوئی زیادہ عمر کا آدمی کسی غیر ملک میں جا کر رہنا چاہے تو اس اجنبی ماحول، اجنبی زبان، اجنبی لوگ، رسم و رواج اور وہاں کے قواعد و ضوابط کو دیکھ کر سخت پریشان ہو جاتا، اور نہ وہاں کی زبان جلدی سیکھ سکتا ہے اور نہ وہاں کے ماحول میں جلدی گھل مل سکتا ہے۔ اس کے برعکس جو افراد لڑکپن یا بچپن میں کسی غیر ملک میں جا کر رہنے لگیں تو بہت جلد وہاں کی زبان بھی سمجھنے لگتے ہیں اور وہاں کے رسم و رواج کو سیکھ کر وہاں کے ماحول میں گھل مل جاتے ہیں۔ دوسری مصلحت، انسان کا بچہ اگر کامل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو جس طرح وہ پیدا ہوا اور پھر جس طرح اسے نہلایا دھلایا اور کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے، کوئی اسے پیار کرتا ہے، کوئی اسے گود میں اٹھاتا ہے، کبھی اس سے زبردستی دوا دی جاتی ہے، کبھی رفع حاجت کے بعد اسے دھلایا جاتا ہے۔ اب اس کی عقل تو کامل ہے، سب باتوں کو سمجھ رہا ہے، لیکن جسمانی طور پر اس قابل نہیں کہ خود اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکے، تو وہ بچہ بے بسی کا شکار ہو جاتا۔ اسے خود اپنے آپ سے نفرت اور کراہت محسوس ہونے لگتی۔ وہ انتہائی ذلت اور شرمندگی محسوس کرتا کہ میں نہ خود اپنی بھوک مٹا سکتا ہوں، نہ غلاظت کو دور کر سکتا ہوں، نہ کپڑے پہن سکتا ہوں، نہ اتار سکتا ہوں، نہ اپنی مرضی سے کہیں جا سکتا ہوں، نہ آ سکتا ہوں۔ تیسری مصلحت، امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل ابن عمر سے فرمایا، بچے کو کم عقل کے ساتھ پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی تیسری مصلحت یہ ہے کہ اگر بچہ کامل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو اس کے اندر وہ معصومیت نہ ہوتی جس کی وجہ سے ماں باپ اور دوسرے محبت کرنے والے ایک بھولے بھالے سے بچے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسے پیار اور محبت سے پالتے ہیں۔ بچوں کی معصومیت، مسکراہٹ اور ان کی معصومانہ حرکتوں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ بچوں کے بھول پن ہی کی وجہ سے دلوں میں ان کے لیے ایک خاص میلان اور رجحان پیدا ہوتا ہے۔ بچہ اگر پیدا ہوتے ہی بڑی بڑی باتیں اور بڑوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا تو اس کے پالنے والے بہت جلد اس سے بیزار ہو جاتے اور یہ بات بچے کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی۔ ماں باپ بچے کی پرورش میں خوشی کی بجائے رنج و تکلیف محسوس کرتے۔ ماں باپ دراصل بچے کی اسی معصومیت اور بھول پن کے سبب ہر وقت اس کا خیال رکھتے ہیں، ہر وقت اسی کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اس کی نگہداشت میں ایک خاص طرح کا لطف محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر بچہ کامل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو وہ بار بار شور مچاتا،
بچہ اپنی عقل چلاتا تو والدین بہت جلد اس سے اکتا جاتے۔ چوتھی مصلحت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بچے کو کم عقل کے ساتھ پیدا کرنے میں اللہ رب کریم کی چوتھی مصلحت یہ ہے کہ اگر بچہ کامل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو ان وجوہات کی بنا پر نہ ماں باپ کے دل میں اولاد سے محبت پیدا ہوتی اور نہ اولاد ماں باپ سے محبت محسوس کرتی۔ ماں باپ تو اس کی نگہداشت، صحت، صفائی، زندگی اور پرورش کے لیے اس کی خدمت کرتے، اور بچہ پکی عقل ہونے کے سبب ان باتوں سے چڑھتا رہتا اور ان سے نفرت محسوس کرتا۔ اس لیے جیسے ہی بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا وہ ماں باپ سے الگ ہو جاتا تاکہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ بچہ ماں باپ اور اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر معاشرے میں کہیں گم ہو جاتا۔ پھر عمر گزرنے اور بڑے ہونے کے بعد نہ وہ شخص ماں باپ کو پہچانتا، نہ بہن بھائی کو، نہ حلال رشتوں کو، نہ حرام رشتوں کو۔ پانچویں مصلحت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بچے کے باعقل و شعور پیدا ہونے میں جو کم سے کم اگرچہ یہ سب سے بڑی قباحت اور سخت مکروہ بات ہے، وہ یہ کہ بچہ جب پیدا ہوتا تو وہ سب کچھ دیکھتا جسے دیکھنا جائز نہ تھا۔ ان تمام وجوہات اور مصلحتوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ انسان کا بچہ دنیا میں اس طرح آئے کہ ابتدائی دنوں میں اس کی بے شمار صلاحیتیں خوابیدہ رہیں، وہ دنیا اور ما فیہا سے بے خبر ہو، جو چیزیں دیکھے انہیں اپنی ناقص عقل کے ساتھ دیکھے اور ان کا بھرپور شعور حاصل نہ کر سکے، تاکہ نہ وہ حیران و پریشان ہو اور نہ خوف زدہ۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی عمر اور ضروریات کے مطابق اس کی عقل بڑھتی ہے، اس کا شعور اور اس کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، تاکہ وہ اس دنیا کی چیزوں کا بتدریج عادی ہوتا رہے، آہستہ آہستہ تمام چیزوں سے مانوس ہوتا جائے اور پھر اس پر قائم رہے۔ پھر وہ اطمینان کے ساتھ اپنے مشاہدے، تجربے اور عقل کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھے، بتدریج خیر و شر، نفع و نقصان، نیکی و بدی اور اچھائی و برائی کے درمیان تمیز کر سکے۔ اب یہ بتاؤ مفضل کہ کیا انسان کی خلقت میں یہ اہتمام، یہ منصوبہ بندی، یہ مصلحتیں، یہ حکمتیں کیا بے جان مادہ پیدا کر سکتا ہے؟ تم دیکھو کہ انسان کی خلقت کا ہر مرحلہ، ہر شے کس قدر بہترین انداز سے طے شدہ ہے، کہیں کوئی غلطی، کوئی خطا نظر نہیں آتی۔ تو اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے کیا صرف یہ ایک ہی دلیل کافی نہیں ہے کہ وہ گمراہی سے نکل کر راہ راست پر آ جائیں؟